بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم ریویژن کریں گے آج، اس کے بعد کچھ نئے لفظ سیکھیں گے، اور سب سے آخر میں عربی میں کلمے کی اقسام یا اجزاء کلمہ جسے پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، ان کا ترجمہ کریں۔ یہ قلم ہے، یہ ایک چابی ہے، یہ ایک پلنگ ہے، یہ ایک میز ہے، یہ ایک کرسی ہے۔ کوشش کریں ان جملوں کو ایک طرف لکھ لیں، اس کے سامنے ان کا عربی ترجمہ لکھیں۔ اگر کسی لفظ کا عربی ترجمہ نہ یاد ہو تو نیچے سے دیکھ لیں۔ کوشش کریں کہ پہلے یاد کر کے لکھیں اسے، پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ الفاظ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اپنے جوابات کو ملا لیں۔ یہ قلم ہے، یہ چابی ہے، یہ ایک پلنگ ہے، یہ ایک میز ہے، یہ کرسی، اس طرح لکھ لیں ایک طرف۔ اب اس کو ملا لیں۔ یہ قلم ہے، اس کو کہتے ہیں ھذا قلم۔ یہ ایک چابی ہے، اسے کہتے ہیں ھذا مفتاح۔ یہ ایک پلنگ ہے، اسے کہتے ہیں ھذا سریر۔ یہ ایک میز ہے، ھذا مکتب۔ یہ ایک کرسی ہے، ھذا کرسی۔ آج ہم دو نئے لفظ سیکھیں گے اور ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں گے۔ آسان ہے، بس اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کرا ہے وہی کرنا ہے۔ قمیص یا شرٹ کو کہتے ہیں قمیصن۔ ستارے کو کہتے ہیں نجمن۔ جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا ہو یہ قمیص ہے تو کہیں گے ھذا قمیصن۔ یہ ایک ستارہ ہے، اس کو کہیں گے ھذا نجم۔ ھذا لکھ دینا، اس کے بعد اس چیز کا نام لکھ دینا جو عربی میں اسے جو بھی کہتے ہیں۔ کلمۃ، عربی زبان میں بامعنی لفظ یعنی وہ لفظ جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کی جمع الفاظ ہے، اسی طرح کلمے کی جمع کلمات ہے۔ عربی میں کلمے کی اقسام یعنی پارٹس آف اسپیچ ان عربک۔ کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے اس کے کچھ قاعدے بنائے جاتے ہیں، اور قاعدے بنانے کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ اس زبان کے تمام کلمات کو الگ الگ گروپس میں اس طرح سے بانٹ دیا جائے کہ اس زبان کا کوئی بھی کلمہ یعنی کوئی بھی بامعنی لفظ اس درجہ بندی سے باہر نہ رہے۔ عربی زبان کے تمام کلمات کو 3 گروپس میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ 3 گروپس ہیں۔ پہلا ہے اسم، پھر فعل، حرف۔ یعنی عربی زبان کا کوئی بھی بامعنی لفظ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ کلمات کی اسی درجہ بندی کو اقسام کلمہ یا اجزاء کلمہ یعنی پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی بامعنی لفظ یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ اسم کے لفظی معنی ہے نام، یعنی ایسا کلمہ یا لفظ جو کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، یا کسی جگہ کا نام ہو، یا یہ لفظ اس کی صفت یعنی اچھائی، برائی یا خاصیت ظاہر کرتا ہو۔ ہم نام کے حوالے سے دیکھتے ہیں خالد مسجد، قلم خالد شخص کا نام ہے، مسجد جگہ کا نام ہے، قلم چیز کا نام ہے، یہ سب اسم ہے۔ اسی طرح صفت کے حوالے سے دیکھتے ہیں صالح یعنی نیک، اور العلیم سب کچھ جاننے والا، یہ صفت ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ فعل، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا عمل ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی کہ جب یہ لفظ آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کام ہوا ہے اور کس زمانے میں ہوا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ کتبہ ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا۔ اب کتبہ سے ہمیں صاف ظاہر ہے کہ لکھنے کا کام ہوا ہے، اور زمانہ ماضی یعنی پاسٹ میں ہوا ہے۔ حرف، اسم یا فعل کے علاوہ وہ لفظ جس کا اپنا معنی کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ آئے۔ حرف جملے میں رابطے کا کام کرتے ہیں، یعنی کنیکٹ کرتے ہیں دو چیزوں کو۔ اب مثال دیکھتے ہیں۔ الا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اگر ہم اوپر لکھ دیں تو بات صاف نہیں ہوگی کس کے اوپر کیا۔ اگر ہم کہیں کتاب میز کے اوپر ہے، اب بات صاف ہو گئی کہ کتاب میز کے اوپر ہے، یعنی جملے میں رابطے کا کام کر دیا اس نے، کتاب کو میز سے جوڑ دیا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں طالب علم کلاس روم میں ہے، تو طالب علم کو جوڑ دیا کلاس روم سے، طالب علم کلاس روم میں ہے۔